الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على السريقة المباركة الرازقة المرضية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المكنون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى محافظة النبوة وناشرة الولاية أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأعمى أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم العباس وأم أبيها السيدة فاطمة الزهراء بلعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بلند الصلوات دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے آقا آزادی صف اعضاء پہ شامل تمام حاضرین و حاضرات مومنین و مومنات کے دلوں میں چھپی ہوئی خواہشات قلوب میں شامل حاجات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے وہ دعائیں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں بنت محمد کے حق کا واسطہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو ذکر میں بیمار بیٹھے ہو یا بیماروں کو چھوڑ کے آئے ہو یا ذہنوں میں کسی بیمار کا نام لے کے بیٹھے ہو میرا مالک تجھے شہزادہ قاسم کی مسکراہٹ کا واسطہ آج کی رات کو ان کی شفا کی رات مقرر فرمائے میرا مالک جو بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی بیٹیوں کے نصیب میں فرما جو بے اولاد ہیں واسطہ ہے تجھے حضرت باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کے گہوارے کا میرے مالک انہیں اولاد نذیر عطا فرما میرے مالک ہمیں حسین سے وفادار بنا جناب سیدہ کے طرفداروں میں امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا حسین کے عزاداروں میں ہمارا معشوق فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرما متوجہ ہیں اجازت ہے گفتگو سلسلہ گفتگو یقیناً اذہان عالیہ میں محفوظ ہے گفتگو ہو رہی ہے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ فاتر سے جس میں خدا کہہ رہا ہے ثم پھر اورثنا وارث کر دیا الکتاب کا ان لوگوں کو ان عبدوں کو جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا پہلی مجلس سے لے کے اب تک اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور دہلیز سیدہ سے مانگی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے یہ جملے روزانہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ لفظ قرآن اور لفظ کتاب معنی ایک ہیں الفاظ بھی مختلف ہیں اور مفہوم بھی مختلف ہیں قرآن کہتے ہیں پڑھی جانے والی کتاب اور کتاب کہتی ہیں لکھی جانے والی چیز جو پڑھی جائے وہ قرآن ہوتی ہے جو لکھی جائے وہ کتاب ہوتی ہے میں نے آپ کے سامنے ہر روز ایک ایک زینہ طے کیا اور ہم الکتاب تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جس کے اندر ہر خشک اور تر کا ذکر ہے وہ الکتاب کون ہے جس میں ہر غائب ہے وہ الکتاب کون ہے جس کے علم کے لیے اللہ نے ہمیں بار بار متوجہ کیا ہے وہ الکتاب کون یہ ہے پچھلی گفتگو کا خلاصہ اور آج تھوڑی سی مختصر تمہید اور پھر گفتگو جاری ہوگی
سورہ مبارکہ فاطر میں ہی اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اوحینا من الکتاب، وہ اللہ وہ ہے جس نے وحی کی ہے قرآن میں کتاب کے لیے، وحی قرآن نے کی ہے اور اشارہ کتاب کی طرف، اور خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے وحی کی ہے کہ جو کچھ کتاب کے اندر ہے یہ حق ہے۔ والذین اوحینا، پھر وہ اللہ وہ ہے جس نے وحی کی تھی کہ کتاب کے اندر جو ہے وہ بے شک ہے، اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے حق کے ساتھ۔ آیت بڑے اچھے انداز میں آپ نے سنی، میں پھر لفظ کہتا ہوں، خدا کہتا ہے ہم نے وحی کی ہے قرآن میں کہ ہم نے کتاب کو نازل کیا ہے حق کے ساتھ۔ کتاب اکیلی نہیں آئی، کتاب نازل ہوئی ہے ایک حق کے ساتھ، کتاب اکیلی نہیں اتری، کوئی ایک حق ہے جو کتاب کے ساتھ نازل ہوا۔ اب اس حق کو ضرورت نہیں ہے کہ کتاب اسے حق منوائے۔ بادشاہ حسین سلامت رکھیں ہاتھوں کو، حق کو ضرورت نہیں ہے کہ کتاب اس سے منوائے، کتاب کو ضرورت ہے کہ حق اس سے منوائے، کیونکہ ہم نے اسے نازل کیا ہے حق کے ساتھ۔ قرآن بھی نبی پر نازل ہوا، کتاب بھی نبی پر نازل ہوئی، حق بھی نبی پر نازل ہوا، لیکن قرآن کے نزول میں اور حق کے نزول میں فرق ہے۔ قرآن آیتیں بن بن کے نازل ہو کے نبی کو ڈھونڈتا رہا، نبی قرآن لینے کہیں نہیں گئے، نہیں سمجھ کے رائے دی داد نے گئے، آیت نے دیکھا نبی کہاں ہے، آیت وہاں اتری، نبی گھر میں آیت گھر میں، نبی مسجد میں آیت مسجد میں، نبی رسم میں آیت رسم میں، نبی بزم میں آیت بزم میں، جہاں نبی ہوتا تھا آیت پیچھے چلتی تھی۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ آیت نے کہا ہو کہ مسجد میں آ میں نازل ہو چکی ہوں، آیت نے کہا ہو میدان میں آ میں نازل ہو چکی ہوں۔ آیت مصطفیٰ کے پیچھے جاتی رہی، جہاں مصطفیٰ ہوتا تھا وہاں آیت آتی تھی۔ آخر تک بندے میں میرا چہرے پہ نظر ہے، اس کا مطلب ہے آیتوں نے مصطفیٰ کا انتظار کیا ہے، مصطفیٰ نے آیتوں کا انتظار نہیں کیا۔ آیت کو ضرورت مصطفیٰ کی تھی، مصطفیٰ کو اپنا حق بنوانے کے لیے ضرورت نہیں تھی، آیتیں مصطفیٰ کو ڈھونڈتی رہی۔ وہ قرآن جو محمد کی تلاش میں نکلتا تھا، 13 رجب کو علی آئے تھے، 16 رجب کو رسول چل کے علی رہنے کے لیے۔ قرآن نبی کے لیے آیا، نبی قرآن لینے کہیں نہیں گیا۔ ایک دور ہوتا تھا کہ آج کل تو اتنی ترقی سائنس کر گئی ہے کہ ہمارے فاصلے سے بچ گئے۔ بزرگان کی شریف فرمائے ایک دور ہوتا تھا جب ہم لیٹر خط لکھتے تھے، خط موصول ہوتا تھا پھر اس خط کا جواب دیا جاتا تھا۔ وہ خط و کتابت کے جب زمانے ہوتے تھے میں اسی کی مثال دیتے تھا تاکہ اس بات کو واضح کیا جائے۔ اگر میں کسی صاحب کو خط لکھوں کہ میں آپ کے پاس آؤں گا، جب وہ خط جائے گا وہ خط کا استقبال نہیں کرے گا۔ بادشاہ حسین عزت دے وہ خط کو پڑھے گا کیونکہ پیغام تھا رکھتے، جب میں جاؤں گا تو استقبال بھی کرے گا، لے گا بھی۔ میں اس سے پوچھوں کہ کل خط آیا تھا، خط کا بھی استقبال کیا تھا، وہ کہے گے پہلے خط آیا تھا آج خط والا آیا۔ جو ہاتھ اٹھ گیا ہے سیدہ اس ہاتھ کو سلامت رکھے۔ پہلے خط آیا تھا آج خط والا آیا۔ قرآن آتا رہا، مصطفیٰ نہیں گئے، جب علی ہے مصطفیٰ گئے، کیونکہ پہلے قرآن آیا تھا، اب وارث قرآن آیا۔ پہلے صامت آیا تھا،
اکلیم بھائی بڑے احباب جو ہے وہ ممبر پہ کہتے تھے صامت گونگا، توہین ہے یہ قرآن، گونگا نہیں خاموش۔ قدردانوں کے لیے اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، ہر خاموش گونگا نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے خاموشی عرفا کا شیوا، خاموشی فقیری کا پہلا ذکر، خاموشی ادب کی پہلی کلاس کا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں 70 گناہ ایسے ہیں جو صرف زبان سے نکلتے ہیں۔ انسان کے بدن میں سے فقط واحد علی کہتے زبان ہے جو سب سے زیادہ گناہ پیدا کرتی ہے۔ غیبت بھی یہ کرتی ہے، چغلی بھی یہ کرتی ہے، گالم گلوچ بھی یہ دیتی ہے۔ علی فرماتے 70 گناہ صرف زبان سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے علی فرماتے بہتر ہے خاموش رہو۔ بہتر ہے خاموش۔ کتنا خوبصورت پیر اختر شاہ جی محمود بھائی جملہ سنیے گا، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں زبان ایک ایسا تالا ہے جب کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے دکان سنار کی ہے یا لوہار کی۔ زبان ایک ایسا تالا ہے جب کھلے تو پھر پتہ چلتا ہے دکان سنار کی ہے یا لوہار کی۔ سلمان محمدی سے ایک بندے نے پوچھا تھا تو جو علی کا لائق ترین شاگرد ہے بتا انسان کو کتنا بولنا چاہیے کتنا چپ رہنا چاہیے؟ سلمان محمدی نے کہا، علی نے فرمایا تھا 70 گناہ زبان سے پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ انسان چپ رہے، ساری زندگی بولے ہی نہ، ساری زندگی خاموش رہے۔ یہ کہنے کے بعد سلمان مسکرا کے دے، ہاں اگر فضائل علی کی بات ہو پھر کبھی بھی چپ نہ رہے۔ اگر بات علی کی ہو تو زبان سولی پہ بھی بولتی ہے۔ وہ ثابت تھا رسول گئے، یہ ناطق تھا رسول خود چل کے آ رہے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہہ رہا ہوں، عمل مسلمان کا ہو یا صحابی رسول کا، آیت سے پہلے ثابت ہی نہیں۔ جو قریب بیٹھے آپ کے ساتھ ہیں، کسی صحابی کا عمل مجھے دکھاؤ جو آیت سے پہلے ہوا، کر ہی نہیں سکتے تھے، حکم ہی نہیں تھا۔ وہ انتظار کرتے تھے آیت آئے ہم عمل کریں۔ آقیم الصلاۃ کی آیت پہلی آئی، صحابہ نے نماز بعد میں پڑھی۔ آتوا الزکوٰۃ کی آیت پہلی آئی، صحابہ نے زکوٰۃ بعد میں پڑھی۔ حج للناس کی آیت پہلی آئی، صحابہ نے حج بعد میں کی۔ جاہدوا فی سبیل اللہ کی آیت پہلی آئی، انہوں نے جہاد بعد میں کیا۔ امر بالمعروف کی آیت پہلی آئی، انہوں نے عمل بعد میں کیا۔ نہی عن المنکر کی آیت پہلی آئی، انہوں نے عمل بعد میں کیا۔ آیت پہلے عمل بعد میں، آیت پہلے عمل بعد میں، آیت پہلے عمل بعد میں، آیت پہلے عمل بعد میں۔ صحابی اور اہل بیت کا فرق تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ صحابی کا عمل آیت کے بعد میں، آیت پہلے عمل بعد میں، اہل بیت کا عمل پہلے آیت بعد میں۔ جو خاموش بیٹھے وہ دلیل مانگ رہے، جو خاموش بیٹھے انہیں دلیل چاہیے، میں دلیل دیتا ہوں۔ علی بستر پہ پہلے سوئے، اب سر اٹھاؤ، وَمِنَ النَّاسِ کی آیت بعد میں۔ جو ابھی بھی نہیں بولا تو اپنی خاموشی آزما، میں سیدہ کے دروازے کا کرم آزماتا ہوں۔ اس دروازے سے روٹیاں پہلے گئی، آیت بعد میں، آیت نہیں۔ سورہ دہر کا مکمل نزول، دہلیز سیدہ کی خیرات کی ہوئی روٹیوں کا بدلہ۔ مفسرین عام اور مفسرین خاصہ نے لکھا 3 دن مسلسل دہلیز سیدہ سے روٹیاں خیرات ہوئی۔ تیسرے دن جبریل نے آ کے کہا، ہم ملائکہ تھے جو روٹیاں لینے آ رہے تھے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا،
کھانا کھلایا انہوں نے اس کی محبت میں، کبھی فقیر کو، کبھی یتیم کو، کبھی اسیر کو، اور ان روٹیوں کے بدلے میں اللہ نے جنت کی وراثت اور ملکیت اہل بیت کو دی۔ کھڑے میں منہ دے کر لاؤڈ سپیکر پہ اور کیمرے کی موجودگی میں آیا تطہیر کے 55 اور ہیں، سورہ طہر کے 55 اور ہیں۔ پھر لفظ سننا، آیا تطہیر کے 55، نبی، سیدہ، امیر المومنین، حسن شہنشاہ، حسین بادشاہ، یہ ہے آیا تطہیر کے 55۔ سورہ طہر کے 55 اور ہیں۔ صدر کہوں گا کلیجے اور چہرے میں مسکراہٹ ہو، کلیجے میں ٹھنڈک ہو۔ آیا تطہیر میں مصطفیٰ، سیدہ، امیر، حسن، حسین۔ سورہ طہر کے 55 میں نبی کی جگہ میں فضا، وہ جو روٹیاں دی ہیں ان میں 3 روٹیاں فضا کی ہیں، 3 روٹیاں جناب فضا کی ہیں۔ اور یہ مشہور کتاب مناقب اہل بیت اور اہل سنت بھائیوں کی بھی کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ رسالت مآب کی ایک دفعہ گھر میں مولا امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا میں آپ کی دعوت کروں۔ رسول گھر میں گئے، مولا علی نے دعوت کا اہتمام، اگلے دن سیدہ نے کہا بابا آج بھائی علی کی دعوت کل میری طرف سے ہے، پھر اگلے دن مولا حسن، پھر اگلے دن مولا حسین۔ 5ویں دن کتاب میں کہتی رسول گھر آئے، سیدہ نے دروازہ کھول کے کہا کہ آج بابا کیوں آئے؟ فرمایا زہرا آج میری دعوت ہے۔ شہزادی نے کہا بابا کس نے؟ فرمایا فضا نے۔ آج دعوت کی ہے میری۔ شہزادی نے اگلا جملہ کہا فضا نے ہمیں تو نہیں بتایا۔ کیا کہنے بی بی تیری حکمت بڑے کلام سے۔ بی بی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا، فضا نے ہمیں نہیں بتایا کہ آج فضا نے بابا کی دعوت کی ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ شہزادی نے جو ہی فضا کے کمرے کا پردہ اٹھایا تو فضا کے مصلے کے آگے رنگ برنگے کھانے بے موسم پھل، جناب سیدہ نے دیکھے کہا فضا یہ اتنا بڑا دسترخوان کب سے جاتی رہی ہے، کب یہ کھانے بناتی رہی ہے؟ فضا نے چادر کے نیچے سے سر اٹھا کے ہاتھ باندھ کے آسمان کی طرف اشارہ کیا، آواز آئی اللہ نے آج سے بھیجے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، رسول زہرا کا ماتھا چوم کے کہا تیری کنیز مریم سے افضل ہے۔ یہ تیری کنیز مریم سے سورہ طہر کے 55 میں فضا ہے، کیونکہ رسول نے روزے رکھوائے تھے، رکھا نہیں تھا، منت کے روزے تھے، واجب نہیں تھے، منت کے روزے تھے، رسول نے رکھوائے تھے، رکھا نہیں تھا۔ افطار کے وقت فقیر، یتیم اور قیدی آئے، پورا واقعہ نہیں سنانا ورنہ 30 منٹ گزر جائیں۔ یہ رسول نے رکھوایا تھا۔ یا رسول اللہ اس 55 میں تو کیوں نہیں؟ یہ اللہ اور مصطفیٰ کا مشترکہ منصوبہ تھا، کیونکہ ان روٹیوں کے بعد آنی تھی جنت کی ملکیت کی سند، اور اگر جنت کی ملکیت میں رسول بھی ہو جاتے، قیامت والے دن آل کا دشمن جنت میں جا سکتا تھا کہ آل کو نہیں مانا، مصطفیٰ کو تو مانا، کیونکہ بہت سے ایسے ہوں گے جو مصطفیٰ کو ماننے گے اور آل کو نہیں ماننے گے، ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو آل کو ماننے گا اور مصطفیٰ کو نہ مانے گا۔ اب یہ ہے قرآن اور یہ ہے الکتاب۔ اب انتہائی حساس ترین اشارہ آج کسی مسلک کے عالم دین، کیونکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ گھڑے میں منہ دے کے بعد میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں گفتگو ریکارڈ کرواؤں،
یہ جو لفظ ہیں یہ ہوا میں جانے میں یہ محفوظ ہو رہے ہیں، اور یہ میں اپنے اوپر شہزادی اور 14 کا خاص کرم سمجھتا ہوں کہ مجھے وہ بھی سنتے ہیں جو کسی کو نہیں سنتے۔ ٹھیک ناصر بھائی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ لہذا جو سن رہے ہیں ان تک بات پہنچائے، کسی مسلک کے مولوی سے پوچھو، یہ جو قرآن ہمارے گھروں میں ہے اللہ کا کلام ہے، وحی سے اترا ہے، نبی پہ اترا، یہ ہم سب شیعوں کا یقین ہے۔ ہمیں صرف اتنا بتاؤ یہ قرآن اس صورت میں ہے جیسے نازل ہوا تھا؟ میں نوجوانوں اور بچوں کے لیے فکر اور سوچ لے کے آیا ہوں اس مشکل ترین دور میں جہاں اس ٹاپک پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ لوگ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں اسی کا دشمن ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے میں نے تو پہلے کبھی نہیں سنا، کوئی بات سناؤ میں نے تو پہلے کبھی نہیں سنا، بھائی تو نے نہیں سنا قصور تیرا، تو اپنا علم بڑھا۔ لہذا یہ جو قرآن ہمارے گھروں میں ہے یہ ویسے ہی جیسے آیا تھا، اگر یہ ویسے ہی ہے تو پہلی آیت آپ کے بقول آئی تھی اقرا باسم، اس آیت پہ بھی ایک مجلس ہو سکتی ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ جسے 2 دن پہلے والی مجلس یاد ہے کہ اسم اللہ کون ہے، اقرا پڑھ باسم ربک، پڑھ اپنے رب کے، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ ذمہ داری یہ 2-4 لوگوں کی ہے، بات کھولی نہیں صرف ترجمہ پڑھنے لگا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا۔ کہاں چلے گئے وہ لوگ جو فضائل علی پہ ہاتھ اٹھاتے؟ اقرا باسم، اب یہ آیت سب سے پہلی ہے حسن بھائی، آئی سب سے پہلی ہے قرآن کے سینٹر میں، الیوم اکملت لکم دینکم آخری آیت سورہ مائدہ میں۔ تو یہ قرآن کی ترتیب کیوں تبدیل ہوئی؟ تو یہ تمام سکولرز کا متفق علیہ فیصلہ ہے یہ قرآن نزولی ترتیب کے اعتبار سے۔ اچھا آؤ آگے بڑھتے ہیں، جمع کب ہوا تھا؟ اب تمام سکولرز کا متفق فیصلہ ہے، اب یہ میری تقریر نہیں، یہ میرے اشرے کا نچوڑ ہے جو میں آج کی مجلس میں نکال لوں گا اور آخری مجلس پہ نتیجے پہ لے کے جاؤں گا۔ تمام سکولرز نے کہا کہ یہ قرآن نزولی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے اللہ کا کلام، لیکن ترتیب ہی ہے۔ جمع کب ہوا تھا؟ کہتے ہیں یہ دور رسول میں جمع نہیں ہوا تھا، بعد میں جمع کیا۔ اترا کس پہ تھا؟ رسول پہ۔ اچھا جس رسول نے امت کو یہ بتایا ہے کہ مسواک دائیں سے بائیں نہیں، اوپر سے نیچے کرنی ہے، میں ان بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، جس رسول نے بتایا تھا کہ داڑھی مٹھی کے اندر ہونی چاہیے، جس نے اتنے باریک باریک شریعت کے مسئلے امت کو بتانا، جو اہم کام تھا قرآن جمع کرنا، وہ کیا ہی نہیں۔ اترا رسول پہ تھا، جمع امت نے کیا۔ میں نوجوان بچوں سے کہتا ہوں یہاں سے کوئی بھی کتاب اٹھائے، کوئی بھی بک اٹھائے، اپنی کوئی بھی نصاب کی کتاب اٹھائے، سلیبس کی کتاب اٹھائے، اسٹڈی کی کوئی بک اٹھائے، اس کو اٹھائیں اور اس کی بائنڈنگ کھول دیں، اس کے سارے پیج علیحدہ کریں، پھر ان کو ایسے کر کے بتائیں۔ اب مجھے اس کتاب میں سے کوئی نتیجہ نکال کے اب پڑھے سے پڑھے ٹیچر سے جا کے کہو کہ اس میں سے مجھے پڑھا، وہ دیکھے گا یہ کیا ہوا ہے، اس کی تو ترتیب الٹ پلٹ کرتی ہے۔ فلہ بخدا یہ قرآن کے ساتھ
ایک آیت احکام بتا رہی تھی، اگلی عذاب کی آیت آ گئی جو مکے کے مشرکوں کے لیے آئی تھی۔ وہ آیت مدینے کے صورتوں میں کیسے آ گئی؟ تو آج جو قرآن کا ایک ترتیب، جو قرآن کا سیکوینس ختم ہو گیا، وہ کس وجہ سے ختم ہوا؟ ترتیب الٹا دی۔ کیوں؟ مطلب اب امت کے پاس قرآن اس حالت میں ہے ہی نہیں۔ جب اس حالت میں نہیں ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے پڑھو۔ 95% مسلمانوں نے قرآن آنکھیں بند کر کے پڑھا، جھوم جھوم کے پڑھا۔ کیوں ترتیب؟ آج کوئی غیر مسلم کے وہ اپنی بک لے کے آؤ جو تمہارے اللہ کی کتاب، جب اس کو پڑھنا شروع کرے وہ کیا ہے؟ آدم کی بات ہوتے ہوتے یہ نیچے یہودیوں کے اوپر عذاب کی بات ہوتی ہے، یہ نیچے ساتھ ہی چوپایوں کا حکم کہ جانوروں کو کیسے رکھنا ہے، یہ سارے احکامات خراب کیسے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی پڑھا لکھا بچہ جس کو اسٹڈی سے کوئی دلچسپی ہے وہ کبھی بھی اپنی کتاب کے پیج الٹ پلٹ نہیں کرے گا۔ ہاں ایک جگہ پہ یہ چیز منظر نظر آتا ہے کہ میرے پاس کچھ قیمتی کاغذات میں نے رکھے ہوئے چھپائے ہوئے، ایک شخص نے وہ چرائے، وہ ان میں سے اپنی مرضی کا کاغذ نکالا، اوپر سے میں آ گیا، اس نے اکٹھے کیے۔ جلدی میں کوئی چیز اکٹھی کی جائے تو اس کی ترتیب بدلتے ہیں۔ اب آئیے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ میں ویڈیو کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے گفتگو کر رہا ہوں، واللہ و حسین اس بارگاہ کی حدود پہ بیٹھے ہوئے لوگ میرا مطمئن نظر نہیں ہے، وہ ہیں جو ادھر سے مجھے دیکھ رہے ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں۔ آپ کے سامنے میں جو پڑھتا رہوں گا اپنے ہے در آپ کی محبت ہے، یہ تو آپ کی محبت ہے۔ آپ کہیں گے بالکل جی مولا کا ذاکر ہے، فضائل پڑھ رہا تو صحیح پڑھ رہا ہے۔ مطمئن نظر وہ ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجمع میں کون بیٹھا، نارتھ ہیمپٹن میں کتنے شیعہ رہتے ہیں، ملٹن کین سے کتنے لوگ آئے ہوئے تھے، نیوٹن کے بندے کتنے بیٹھے، ان کو کچھ نہیں پتا، ان کو یہ پتا کہ یہ پڑھ رہا ہے تو اس کی سننی ہے، یہ کہے گا کیا۔ اب مجھے وہ میرے برادران بتائیں ان کا اگر کسی مسئلہ کسی فرقے کے ساتھ تعلق ہے، میں بالکل اہل سنت کتابوں کی ذمہ داری لے رہا ہوں۔ تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن نبی جمع کر کے نہیں گئے تھے، نبی کے بعد پہلی خلافت کے دور میں بھی یہ جمع نہیں تھے، جب دوسری خلافت کا دور آیا، اب یہ تمام واقعات شیعہ کتاب سے نہیں، اہل سنت لٹریچر سے، جب دوسری خلافت کا دور آیا تو ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ، وہاں پر مسلمانوں کے، اب اہل سنت علی کہتی کہ بہت سے حفاظ جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا وہ صحابی شہید ہو گئے۔ جب ان کی شہادت ہو گئی تو پھر خلیفہ وقت اور خلیفۃ المسلمین دوسرے خلیفہ نے سوچا کہ اس طرح اگر حافظ قتل اور شہید ہوتے رہے تو قرآن تو سینوں میں ہے، تو قرآن کیسے کرے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن اکٹھا کریں، جمع کریں۔ اہل سنت علی کہتی ہے کہ انہوں نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ تو قرآن جمع کر، جس کا نام تھا زید بن ثابت۔ زید بن ثابت سے کہا تو قرآن جمع کر۔ اب کیونکہ میرے اہل سنت برادران جو صرف تاریخ پڑھتے ہیں، اس کا آپریشن نہیں کرتے، ڈیوٹی اور لگائی ہے ہماری مولانا۔ اب آپ یہاں پر رکے کہ زید بن ثابت نے، یہ بچے جو ہیں آپ کتاب نہ پڑھ سکے، آپ ویکیپیڈیا پہ چلے جائیے کہ قرآن جمع کس نے کیا، وہ بتا دے گا زید بن ثابت نے۔ زید بن ثابت کون تھا وہ ہم بتاتے ہیں۔ زید بن ثابت کا تعلق خزرج قبیلے سے تھا، اس کی ماں کا نام نولا تھا، یہ خاندان مالک کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اب میں بتاؤں گا کہ وہ اگلا شجرہ کہاں جائے گا۔ یہ زید بن ثابت مکے کا رہنے والا تھا ہی نہیں، یہ مدینے کا رہنے والا، یہ انصار تھا۔
جب رسول مدینے ہجرت کی اس کی عمر 11 سال تھی. اس نے مکے میں اترتی آیتیں دیکھی نہیں. اب میری تقریر کا جو اگلا پارٹ ہے اس کا داد کے ساتھ تعلق ہی نہیں، کیونکہ آپ اس پہ داد نہیں دے سکتے. آپ اس کو بالکل خاموشی سے بھی سنیں گے تو مجھے قبول ہے، لیکن یہ باتیں محفوظ کرنے والا. زید بن ثابت انصار تھا، خزرج قبیلے کا تھا. جب رسول نے ہجرت کی تو 11 سال کا تھا. جب اس کو قرآن جمع کرنے پہ مامور کیا گیا تو اب مجھ سے پوچھے کہ جب یہ تھا انصار تھا اور اس کی اتنی زیادہ کوئی اس کی قابلیت بھی نہیں تھی، اسے قرآن جمع کرنے کے لیے کیوں لگایا گیا؟ اس کے پاس کون سی ایسی چیز تھی؟ وہ اس کی چیز جو ہے وہ اس کا کریڈٹ جو میں بتا دیتا ہوں کہ کیوں اس کو رکھا گیا. سقیفہ میں سب سے پہلے انصار کی طرف سے خلیفہ کے ہاتھ میں کس نے بیعت کی؟ 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، دونوں آپس میں لڑ رہے تھے انصار کے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خلیفہ رسول کے بعد ہم میں سے. خزرج قبیلہ بہت بڑا تھا. اس زید بن ثابت نے آگے بڑھ کے پہلے خلیفہ کے ہاتھ میں بیعت کی کہ سب سے پہلے میں تیری بیعت کرتا ہوں اپنے قبیلے کی طرف سے. اس نے بہت زیادہ خاندان کی میجورٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے خلیفہ کی بیعت کی تھی. تو یہ ہے خلیفہ کی آنکھ کا تارا. آج تک دستور ہے، آج بھی دستور ہے. اس ترقی یافتہ معاشرے کی گھٹن میں بھی یہ شعور آج بھی ہے کہ جو حکومت سازی میں زیادہ کردار ادا کرے اسے وہی اہم ہوتا دیا جاتا ہے. جو حکومت بنانے میں زیادہ کردار ادا کرے اسے اس کردار سازی کی وجہ سے صلہ اہم سیٹ دی جاتی ہے. اب اس نے پہلے خلیفہ کی بیعت کی تھی. دوسرا سنو میری قوم کے بچوں، اس نے 3 خلفاء کی بیعت کی ہے. اس نے مولا علی کی بیعت نہیں کی تھی، اسے عثمانی کہا جاتا تھا. اب اس کو بنایا ہے قرآن جمع کرنے کے لیے. اب میرا مسلمانوں سے سوال ہے، جب یہ قرآن جمع کر رہا تھا مقداد کہاں تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن وہ موجود، حضرت مقداد موجود، حضرت عمار یاسر موجود، حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود. حد ہو گئی ہے، وہ صحابی ابھی زندہ تھا جس کے لیے نبی نے کہا تھا ابو ذر سے زیادہ سچا زمین پہ ہے ہی کوئی نہیں. ابو ذر سے قرآن جمع نہیں کروایا، مقداد سے نہیں لیا، عمار سے نہیں لیا، عبداللہ ابن عباس سے نہیں لیا، عبداللہ ابن مسعود سے نہیں لیا. چھوڑو یار، یہ سارے علی کے ماننے والے تھے، عشرہ مبشرہ زندہ تھے. اہل سنت کی کتابیں 10 صحابی جنہیں نبی نے زندگی میں جنت کی بشارت دی، بشارت والے صحابہ کے ہوتے ہوئے 21 سال کے لڑکے کو کہا قرآن جمع کر. اس نے قرآن کیسے جمع کیا؟ وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، اس نے اعلان کیا جس کے پاس جو آئے تھے وہ لے کے آؤ. وہ آئے تھے، اس نے اکٹھی کی لوگوں کی. اس کا اکٹھا کرنا یہ اہل سنت کتابوں میں لکھا، پوری اہل سنت کتابوں میں لکھا کہ اس نے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آیتیں اکٹھی کی. آیت اکٹھی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے گھر میں قرآن نہیں تھا، اس کے پاس قرآن تھا ہی نہیں، نہ وہ حافظ تھا. اس نے لوگوں سے اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد اس نے ایک نسخہ بنایا اور 2 اس کی کاپیاں، 2 نسخے لکھ کے ایک حضرت عائشہ کے پاس رکھوا دیا، ایک حضرت حفصہ کے پاس رکھوا دیا. میں اہل سنت تاریخ پڑھ رہا ہوں، نتیجہ پھر لوں گا مسلمانوں. باوجود یہ پہلا شخص تھا جس نے قرآن جمع کیا. اس وقت مملکت اسلامیہ، سلطنت اسلامیہ پھیل رہی تھی، فتوحات ہو رہی تھی. کوئی لشکر ایران جا رہا تھا، کوئی ادھر جا رہا تھا. یہ دوسری خلافت کے دور میں زیادہ فتوحات کا سلسلہ، فوجیں بھیجی. جب تیسری خلافت کا دور آیا تو آرمینیا اور آذربائیجان میں جب گئی ہے مسلمانوں کا لشکر، تو وہاں سے کچھ اصحاب جو بصرہ اور یمن منتقل ہوئے تھے وہ مدینے پہنچے. جب وہ مدینے آئے تو انہوں نے جب جمع کیا وہ قرآن دیکھا تو ان کے پاس جو آیتیں تھیں جو انہوں نے اپنے دور میں نبی سے لی تھی اور لے کے بصرے اور یمن چلے گئے تھے، انہوں نے جب وہ نکال کے دیکھی تو وہ اس قرآن میں ہے ہی نہیں. انہوں نے مدینے میں شور کر دیا کہ یہ قرآن کس نے جمع کیا؟
بھائی ہم بزرگ ترین صحابی ہیں، ہم مدینے میں رہتے تھے نبی کے پاس، پھر ہم چلے گئے تھے بصرہ اور یمن، دوسرے ملکوں میں چلے گئے تھے، ہمارے پاس تصدیق شدہ آیتیں ہیں، تمہارے والے قرآن میں نہیں۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود مولا علی کے خاص نوکر نے پھر ایک قرآن جمع کیا، وہ جو باہر سے آئے تھے انہوں نے لہذا قرآن جمع کر لیا۔ جب مختلف قرآن آنے شروع ہو گئے تو پھر تیسرے خلیفہ نے کہا چھوڑو بھائی، اس طرح تو بہت زیادہ قرآن ہو جائیں گے، جس طرح توریت اور انجیل کی بہت زیادہ کاپی ہیں، لہٰذا اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، ایک کمیٹی بنائی جائے جو قرآن جمع کرے۔ یہ آخری جمع کردہ قرآن تھا، اس کے بعد پھر دوبارہ آج تک اسی قرآن کی ہی کاپیاں بن رہی۔ وہ جو قرآن جمع کیا گیا اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی، کمیٹی کے بیٹھے 3 ممبر، پہلا زید بن ثابت، وہی شخص، اسے ہی دوبارہ کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا کیونکہ پہلا قرآن اس نے جمع کیا تھا۔ دوسرا کمیٹی کا ممبر بنایا گیا عبداللہ ابن زبیر، تیسرا عبد الرحمن بن حارث، چوتھا تیسرا سعید بن العاص، یہ 3 علیحدہ اور زید بن ثابت، سعید عاص، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن بن حارث، یہ 3 ممبر اور زید بن ثابت ان کے اوپر چیئر تھے۔ یہ 4 لوگوں نے بیٹھ کے بند کمرے میں قرآن جمع کیا اور آج 1445 ہجری تک انہی کا جمع کردہ قرآن کاپیوں کی شروع ہے۔ اب مجھ سے پوچھو وہ 3 بندے کون تھے؟ سب سے پہلے کا نام میں نے لیا عبداللہ ابن زبیر، یہ پہلے خلیفہ کا نواسہ تھا۔ میں سنجیدہ ترین میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں قرآن کا قتل پڑھوں گا۔ یہ مجلس ریکارڈ ہو اور جو بھی ریکارڈ کر کے اسے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرے، میں اسے گزارش کروں گا اس کا ٹائٹل دے قاتلان قرآن کون۔ آج فرقے 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 فرقے، میری فقہ قرآن میں، میری فقہ قرآن میں، آؤ تمہیں مرکزی مجرم پکڑواؤں، نام لے کے پکڑواؤں۔ میری مجبوری ہے، میرا پیشہ شیعہ نہیں، میرا مذہب شیعہ ہے۔ عبداللہ ابن زبیر پہلے خلیفہ کا نواسہ، 2 ہجری میں پیدا ہوا۔ رسالت مآب نے جب دنیا چھوڑی تو 9 سال کا تھا۔ اب ذرا دیکھو قرآن جوڑنے والے، قرآن جمع کرنے والوں کا مطلب۔ اس عبداللہ ابن زبیر کے لیے مولا علی نے کہا تھا اگر یہ جوان نہ ہوتا اس کا باپ زبیر میرے لشکر میں رہتا۔ جنگ جمل میں اپنے باپ زبیر کو علی کے لشکر سے نکالنے والا یہ تھا۔ یہ پہلا شخص تھا عبداللہ ابن زبیر جس نے مقام حواب پہ جا کے، جب رسول کی زوجہ پہ حواب کے کتے بھونکے تھے اور اس نے کہا تھا کہ حوض کے اندر سے کہ مجھے رسول کی حدیث یاد آ گئی، رسول نے کہا میری بیویوں میں سے ایک بیوی ہوگی جسے حواب کے کتے بھونکیں گے، یہ بستی کون سی ہے؟ عبداللہ ابن زبیر نے جھوٹی قسم کھا کے کہا تھا یہ حواب نہیں ہے۔ جس نے اسلام میں پہلی جھوٹی قسم کھائی تھی اس نے سچا قرآن جمع کیا۔ یہ ہے عبداللہ ابن زبیر، ہر جگہ پہ علی کی مخالفت، ہر جگہ پہ جمل میں علی کے مخالف کھڑا تھا۔ دوسرا 20-25 منٹ چاہیے ایک ایک کی ہسٹری پڑھنے کا۔ دوسرا سعید بن عاص، عمر بن عاص کا بھائی، بنو امیہ سے اس کا تعلق۔ اب بنو امیہ کا جو ہو اس کا بھی میں بتاؤں کہ اس کو علی سے کیا دشمنی تھی۔ اس کے لیے میں اپنے بچوں کو جلدی بس اتنا بتا دیتا ہوں، اس کا باپ بدر میں علی نے مارا تھا۔ یہ قرآن کمیٹی کا دوسرا ممبر۔ تیسرا ممبر تھا عبد الرحمن بن حارث، یہ مخزومی قبیلے سے تھا اور اس کا پورا قبیلہ علی سے دشمنی کرتا تھا۔ بنی مخزوم نے ہر دور میں علی سے دشمنی کی تھی۔ زید بن ثابت، عبد الرحمن بن حارث، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، 4 لوگوں نے تیسری خلافت کے دور میں 25 ہجری میں قرآن جمع کیا تھا۔ جب میں نے ان 4 کی ایک ایک علیحدہ علیحدہ کر کے ہسٹری پڑھی، ان 4 میں سے ایک چیز مشترک تھی، بغض علی۔
اب سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، جب علی کے منکر قرآن جمع کریں، اب حوالے کتابوں کے نوٹ کرنا چاہو اب نوٹ کرنا، بعد میں لکھوانا چاہو بعد میں لکھوانا۔ کتاب کا نام تفسیر فصل الخطاب، صفحہ نمبر 349، اہل سنت بھائیوں کی کتاب، اس میں لکھا ہے، وہ کہتے کہ ابو داؤد یہ روایت کرتا ہے کہ ہم دور رسول میں سورہ کوثر کو اس طرح پڑھا کرتے تھے، انا اعطینا کا محمد الکوثر، بے شک ہم نے محمد پہ کوثر کو اتارا۔ تفسیر فصل الخطاب ابو داؤد کی روایت، صفحہ نمبر 349 349۔ فصل لربک وانحر ان شانئک عمرو ابن عاص هو الابتر۔ نام تھا عمرو ابن عاص کا اس سورت کے۔ ابو لہب کا نام تو ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ کا دعا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، کیونکہ ابو لہب کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا تھا یہ ہاشمیوں کے خاندان کا، اس کا نام نہیں نکلا اور اموی کا نام نکلا۔ دوسرا حوالہ نوٹ کرو، تفسیر ابو حمزہ سمالی، میرے مذہب جعفریہ کی سب سے مستند تفسیر المیزان، بہار انوار محمد شجرہ طبہ، 19 شیعہ مستند کتابوں کے حوالے۔ ابو مسعود مولا علی کا خاص صحابی روایت کرتا ہے، ہم دور رسالت میں آیہ بلغ کو اس طرح پڑھتے تھے، یا ایھا رسول بلغ ما انزل علیک من علی ابن ابی طالب، اے رسول پہنچا وہ حکم جو ہم نے علی کی صورت میں تم پر نازل کیا۔ میں قرآن کی کتنی آیات ایسی بتاؤں جو شیعہ اور سنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، پھر تفسیر سالبی اور بہار الانوار دو کتابوں کا حوالہ اور لکھ دو، دونوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میں فون اس لیے ممبر پہ رکھ کے بیٹھا ہوں، اس کے اندر میں پیج سکین لے کے آیا ہوں، سودا نقد۔ تفسیر سالبی اور بہار الانوار میں لکھا ہوا ہے کہ جو قرآن کی آیت ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران، صحابہ کہتے ہیں نبی کی زندگی میں اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے، ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران و آل محمد علی العالمین۔ ہم اس طریقے سے پڑھا لیں۔ راغب اصفہانی کی کتاب محاضرات اہل سنت کتابوں کے حوالوں کے ساتھ ہے کہ نبی کی زوجہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس قرآن کی کچھ آیات پتوں پہ لکھی ہوئی تھی جس میں آیات رجم بھی تھی، ہم رسول کی تیمارداری کو گئے تھے، وہ میرے تکیے کے نیچے تھی، جو ایک بکری کھا گئی پھر نہ ملی۔ قرآن تمہارا بکری کھا گئی، 40 والا ہمارا۔ جس کی شکل ٹھیک نہیں ہے وہ کہتے ہیں شیعوں کا 40 پاروں والا قرآن، آیت تمہاری بکری کھا گئی۔ تو ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، ہم اس قرآن کی عزت کو کبھی بھی فراموش نہیں کرتے، ہم اس قرآن کو چومتے بھی ہیں، سینوں سے لگاتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، لیکن دو چیزیں نبی چھوڑ کے گئے تھے، قرآن اور اہل بیت۔ آج بندے پریشان ہو کے اس لیے یہ موضوع سن رہے ہیں کہ یہ موضوع ممبر سے پڑھے نہیں جاتے، کتابوں میں ہے، مولوی پڑھتے بند کر کے کتاب رکھ دیتے، وہ کہتے ہمیں پتہ چل گیا نا، مائک میں منہ دے کے اپنی گردن ضرور کٹوانی۔ کیوں کریں؟ لکھا ساری جگہوں پہ پڑھتے نہیں، لکھنے والوں نے لکھ دیا، وہ چلے گئے دنیا سے، ان کا کام لکھنا تھا، بس جرم یہ ہو گیا کہ لکھنے والے بول نہیں سکے۔ ہمارے منبر کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ لکھنے والوں کو بولنے کسی نے نہیں دیا۔
اور بولنے والوں کو پڑھنے کسی نے نہیں. ایسے مکھی میں مکھی ماری گئی, ٹھیک ہے جو ہے بس اس طریقے سے چلتا ہے. ہم اس قرآن کی عزت کے قائل ہیں, لیکن جب امت اب آج بندے پریشان ہو گئے, مجھے کہی لوگوں نے قرآن تبدیل کر دیا, اور جب لوگوں نے اہل بیت تبدیل کر دی, خلافت چھین لی, تو رسول کے بعد شب خون صرف اہل بیت پہ نہیں قرآن پہ بھی مارا. کل پڑھوں گا میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں قرآن کا قتل, قرآن کتنا مظلوم ہے, قرآن کب قتل ہوا تھا, اور قرآن کس حالت میں قیامت والے دن اٹھے, اور پھر انشاءاللہ آخری مجلس میں بتائیں گے کہ پھر وہ الکتاب کہاں ہے. اب بڑی جلدی یہاں پر ایک سوال جو ہے وہ آپ کو آج رات بہت ستائے گا, وہ سوال کا جواب بھی میں جلدی دے دیتا ہوں کہ اگر قرآن اس طریقے سے ان خلافتوں کے دور میں بدلا جا رہا تھا تو پہلی ہی خلافت کے دور میں ابھی پہلے خلیفہ کو خلیفہ بنے 3 دن نہیں ہوئے, مولا امیر المومنین قرآن کے نسخے اونٹ پہ لاد کے زرد رنگ کے کپڑے پہ لپیٹ شام کے وقت دربار میں لے کے آئے. علی نے فرمایا تخت لے لیا رکھ لو, منبر چھین لیا چھین لو, یہ قرآن میں نے بالکل ترتیب کے اعتبار سے جمع کر دیا, اس قرآن کو امت تک پہنچا. کتابیں چاہو گے میں چھت تک ڈھیر لگانے کے لیے, خلیفہ وقت نے کہا علی نہ ہمیں تیری ضرورت ہے نہ تیرے قرآن, واپس لے جا اپنے قرآن کو. امیر المومنین نے انتہائی جلال میں اس زرد رنگ کی چادر کو اٹھایا, اٹھا کر قیامت تک اس کا چہرہ نہیں دیکھو. اب جو سوال آپ کو پریشان کرے گا وہ سوال یہ ہے کہ جب علی کا دور آیا, کیونکہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جو سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں میرے سامنے کے ذہن میں, تو جواب پھر سارے ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہ پھر وہ مولا علی نے اپنے دور میں کیوں نہیں لے کے جو علی اپنے گھر لے گئے. اگر علی اپنے دور میں وہ قرآن لے کے آتے تو پھر علی کے بعد ہر دور میں قرآن بدلتا, ہر خلیفہ اپنا قرآن لے کے آتا اور آج مورخ لکھ دیتا کہ اس کی ریت علی نے ڈالی تھی. نہ علی قرآن بدلتے تو نہ اس کے بعد بدلتا. آج قرآن کی مختلف کاپیاں ہوتی, شیعوں کا لہدہ ہوتا, سنیوں کا لہدہ ہوتا, حنفیوں کا لہدہ ہوتا, حنبلیوں کا لہدہ ہوتا. یہ احسان تھا علی کا. پھر وہ حقیقی قرآن اور وہ الکتاب, اس پہ کل گفتگو ہوگی. بہت زیادہ پڑ گیا. آج ہے حسن کے یتیم کی محفل. مجھے خبر ہے یقیناً ایسے موضوعات اور اتنی خاموشی طاری کروا کے مجمع میں ایسے موضوعات پڑھنا یہ خطیب کی خطیبانہ موت ہوتی ہے, لیکن میں نے پہلے کہا کہ میری مجبوری داد و تحسین اور نعرے میں حق گوئی کہ حقوق آپ تک پہنچے, حق آپ تک پہنچے. سیدہ معیار سماعت کو ہمیشہ سلامت رکھے. شب عاشور بادشاہ حسین عزت دے, شب عاشور عباس و اکبر دے رہے تھے خیموں کا پہرا, خیموں کا پہرا دیتے دیتے حضرت عباس کی آواز آئی, اکبر کل کا سورج طلوع ہونے دے, سب سے پہلے مقتل میں جاؤں گا. اکبر رو کے کہتا نا چچا عباس تو نہ جانا, تو میرے بابے کی کمر کا زور ہے. صبح کا سورج طلوع ہونے دے, سب سے پہلے مقتل میں جاؤں گا. عباس رو کہتے اکبر تو نہ جانا, تو حسین کی آنکھوں کا نور ہے. اکبر کہہ رہے تھے چچا تو نہ جانا, تو کمر کا زور ہے. عباس کہہ رہے تھے اکبر تو نہ جانا, تو آنکھوں کا نور ہے. ابھی دونوں شہنشاہ چل رہے تھے, یا ایک خیمے کا پردہ اٹھائے گا, 13 سال کا بچہ تیز قدموں سے چلتا ہوا آیا, آگے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے رو کہتا چچا عباس نہ تو جانا, اکبر بھیا نہ تو جانا, تیرے جانے سے نور جائے گا, تیرے جانے سے کمر کا زور جائے گا. صبح سب سے پہلے میں جاؤں گا, میں ہوں بھی یتیم, میرے جانے سے نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا, نہ کسی کی کمر کا زور ٹوٹے گا. حسین نے مسلح چھوڑا, قاسم کو باہوں میں لیا, روکے گا تجھے کس نے کہا ہے, تیرے جانے سے میرے کوئی نقصان نہیں, میرے 2 گھر برباد ہوں گے. ایک حسن کی تصویر جائے گی, دوسرا میری بیٹی کا نصیب. 13 سال کا شہزادہ, حضرت بھائی آواز تھوڑی بہتر کرے, آواز تھوڑی بہتر کرے. 13 سال کا شہزادہ اور یہ کربلا کا واحد شہزادہ ہے. ہائے کہنے کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں.
28 رجب سے لے کے 2 محرم تک پیر اختر شادی پورے کربلا کے سفر میں مقتل کہتی ہے یہ بچہ گھوڑے پہ نہیں ماں کی اماری میں ہے. اسے سارے سفر میں ماں سفروں سے بچاتی رہی ہے. جناب قاسم گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں آئے, ماں کی اماری پہ آئے. ہر اولاد ماں کو پیاری ہوتی ہے, ہر اولاد ماں کو پیاری ہوتی ہے. میں اگلی سطر کہوں گا جوان ماتم کا حق ادا کر دینا. ہر اولاد ماں کو پیاری ہوتی ہے لیکن بیوہ ماں کو بڑی پیاری ہوتی ہے. جس کے سر پہ شوہر نہ ہو نا وہ اولاد کو بڑے لاڈ سے پالے. قاسم کو ماں نے سارے سفر اماری سے نہیں اتارا. کاش میں وجہ پڑھوں اور جیسے میں سمجھ رہا ہوں ویسے کوئی شیعہ سمجھے. قاسم کو اماری سے نہ اتارنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی, اس سفر میں ہر بچہ باپ کے ساتھ آیا ہوا تھا. قاسم کی ماں گوارا نہیں کرتی تھی کہیں سفر میں کوئی بچہ اپنے باپ کو بلائے. میرا قاسم تڑپ کے گئے, مجھے میرا بابا یاد آ گیا ہے. ماں نے سارے رستے بیٹا سینے سے لگائے رکھا. شب عاشور حسین نے قاسم کا جملہ سنا. 10 محرم کا سورج طلوع ہو گیا. ہر ماں نے اپنی اپنی قربانی تیار کرنی شروع کی. شہزادہ قاسم کا شہرہ آفاق جملہ. جب قاسم نے کہا تھا چچا مجھے موت کی اجازت, مولا حسین نے کہا تھا قاسم تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ قاسم رو کہتے شہد سے زیادہ میٹھی, شہد سے زیادہ شیریں. جناب قاسم کا شہرہ آفاق جملہ ہے. کتابیں کہتی ہے ہر ماں اپنا بیٹا تیار کر رہی تھی. 7 مرتبہ قاسم گئے عباس کے پاس, رو کے کہا چچا عباس مجھے موت کی اجازت لے دے. جناب عباس قاسم کا ہاتھ پکڑتے حسین کے پاس جاتے. حسین رو کہتے عباس واپس لے جا, میرے بھائی کی نشانی ہے, میرے حسن کی نشانی ہے. 7ویں مرتبہ قاسم نے آ کے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. رو کا سفارش بھی چچا غازی کی تھی پھر بھی حسین نے اجازت نہیں دی. ماں نے ہاتھ پکڑا, اس ٹینے کی جانب چلی جہاں زہرا کا غریب بیٹھا تھا. حسین نے آتے ہوئے قاسم کی ماں کو دیکھا, بہن کی طرح حیا کرتے تھے, ماں کی طرح احترام کرتے تھے. مولا حسین اٹھ کے کھڑے ہوئے, دونوں ہاتھ کو شامل کر رکھے گا قاسم کی ماں خود تکلیف کیوں کی ہے. رو کبھی 7 مرتبہ عباس بھیجا, آپ نے اجازت نہیں دی. بسم اللہ پڑھ کے قاسم کی ماں نے قاسم کے پاس اسے تعویذ کھولا. تعویذ کھول کے کہا حسین کوئی امانت دینے کے لیے آئی ہو. مولا حسین نے کہتے کون سی امانت ہے؟ رو کی کہتی آخری وقت میں حسن نے کچھ تحریر لکھ کے قاسم کے بازو میں باندھی تھی. رو کی کہنا مشکل پڑے تو یہ تعویذ کھول لینا. حسین نے تحریر پڑھی, حسین کی چیخ نکلی. لکھا ہوا تھا حسین دین پہ مشکل پڑے, میرا قاسم یتیم سمجھ کے نظر انداز نہ کرنا. میرا قاسم حسن کی جگہ میرا قاسم حسن کی جگہ پہ قربان کر دے. کتابیں کہتی ہیں مولا حسین نے کہا اچھا عباس قاسم کو تیار کر. ساری رات رونے کے لیے جملہ پڑھنے لگا. جب کہا نا عباس قاسم کو تیار کر, مقتل کا یہ واحد شہید ہے جو بغیر سرہ کے گیا. بچے سمجھ نہیں سکے جملہ ان کے لیے. یہ کربلا کا واحد شہید ہے جو کرتا پہن کے گیا. اس کے بدن پہ کوئی ذرہ پوری آئی ہی نہیں. عربوں کو پتہ ہی نہیں تھا 13 سال کا بچہ بھی کبھی مقتل میں گیا. قاسم کرتا پہنے ہوئے مولا حسین کے پاس آئے. چچا سلام. روئے حسین, اور میری قوم کی مہندیوں پہ اعتراض کرنے والے کہتے جی مہندی تو کربلا میں تھی نہیں, خیموں میں پانی نہیں تھا, سبیلے کیوں لگائی؟ حسین کے خیمے میں کھانا نہیں تھا, تو نے لنگر کیوں بانٹا؟ زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی, تو نے برقعے تقسیم کیوں کیے؟ کہتے ہماری حسرت تھی کاش کربلا میں ہوتے پانی پلاتے, کاش کربلا میں ہوتے کھانا کھلاتے. بس یہی مجبوری ہے. ہم کہتے قاسم کی ماں ہم کربلا میں ہوتے, ہم تیرے بیٹے کی مہندیاں بناتے, تیرا جوان شادی والا بیٹا. میں نے پچھلے سال پورا عشرہ کربلا میں گزارا.
7 محرم عرب حسین کے حرم میں شہنائیوں کے ساتھ قاسم کی مہندی جس بندے کو اعتراض ہو کہ مہندی کہاں ہے وہ کربلا میں جائے خیام میں حجرہ عروسی ہے. حجرہ عروسی کہتے ہیں دلہن والا شادی والا کمرہ. آج بھی خیام حسینی میں قاسم کے حجرے پہ لکھا حجرہ عروسی. حسرت تھی قاسم کی ماں کی. قاسم گھوڑے کی زین میں بیٹھا. مائک ساتھ نہیں دے رہا لیکن میں کوشش کروں گا میں مسائل پورا پڑھ سکوں. یوں قاسم گھوڑے کی زین میں بیٹھا. حسین ٹیلے پہ کھڑے ہوئے. ہر جنگ دیکھی تھی عباس نے, سنی تھی حسین نے. حسین نے روکے گا عباس پیچھے ہٹ, قاسم کا حملہ میں آنکھوں سے دیکھوں گا. شہزادہ قاسم سب کرتا پہنے ہوئے مقتل کی جانب چلے. میں کتاب دکھانے کے لیے تیار ہوں. یہ وحد کربلا کا جوان ہے کہ قاتل دے کے کہتا جو ہی قاسم خیمے سے نکلا ایھا البدر تمام ہی, ایسے لگتا جیسے 14ویں کا چاند نکل آیا ہے. قاسم کے چہرے کا نور اتنا تھا. شہزادہ قاسم نے حملے کرنے شروع کیے. فوجوں میں بھگدڑ مچنی شروع کی. حسین کربلا کے ٹیلے پہ کہتے واہ حسن کا بیٹا, واہ میرا یتیم قاسم. قاسم حملہ کر رہے تھے یا ایک بغیرت قریب آیا, اس نے قاسم کے سر پہ گھوس مارا. قاسم کا سر کھلا. عرشق نے آ کے قاسم کے پہلو پہ نیزہ مارا. شہزادہ قاسم گھوڑے کی زین سے گرنے لگا. زین سے گر رہا تھا. حسین نے اللہ اکبر کہہ کے حسین نے قاسم کے اوپر چھاؤں کرنے کے لیے حسین نے گھوڑے کو دوڑایا. حسین ٹیلے سے اتر رہا تھا. یا عمر ابن سعد کا حسین کی آنے سے پہلے مشرق کے گھوڑے مغرب, مغرب کے گھوڑے مشرق. قاسم کے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے. قاسم کے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے. قاسم نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. بغیرتوں نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا. حسین قاتلوں میں تلوار کے ساتھ بھتیجے کی لاش ڈھونڈ رہا. بابا جی 22 سال ہو گئے مجھے ممبر کی نوکری کرتے ہوئے. ہر سال میں پڑھتا تھا قاسم. میں یہی روایت پڑھتا تھا جو ہم نے سنی تھی کہ حسین نے امامے کی چادر اور بیٹے کی لاش کٹی. میں نے بار بار یہ جملہ کہا کیونکہ پچھلے سال پڑھنا تھا میں نے کربلا میں اشرف, مجھے ڈر بڑا تھا حسین کوئی روایت ایسی نہ پڑھتی. لہذا وہاں پہ مقتل کے ذمہ دار عالم دین سید محمد طباطبائی جو شارع سدرہ پہ بیٹھتے ہیں, میں ان کے پاس گیا تھا مقتل کی روایتیں لینے کے لیے. میں نے ان سے مقتل کی روایتیں لی, انہوں نے مجھے کتابوں کی صورت میں روایتیں دی. میں نے بابا جی ان سے کہا کہ جناب قاسم کی شہادت, میں قاسم کی شہادت لکھ رہا تھا کہ میں نے کربلا میں قاسم پڑھنا ہے. اگلی سطر کربلا میں پڑھی گئی تھی اور قیامت آ گئی تھی. اللہ جانے تم کیسے سنو گے. میں نے سیدزادے سے پوچھا, میں نے کہا حسین نے بھتیجے کی لاش کیسے کٹھی کی تھی. وہ دیکھے گا تم کیا پڑھتے ہو. میں نے کہا ہم نے پڑھا ہے حسین نے امامے کی چادر بنائی تھی, قاسم کے گوشت کے ٹکڑے چنے تھے. اس سید نے 3 بار سر پہ ہاتھ مارا. ہائے کوئی بتا, ہائے کوئی بتا. آج بھی کسی کو حسین کی غربت نہیں پتا. میں نے کہا کیسے لاش اٹھائی تھی. یہ دیکھ لیا من الحجر المعشوق الصمر, قاسم کی لاش گھوڑے کے سنگوں نے کیما کر دی تھی. حسین نے ٹکڑے اٹھائے نہیں تھے. حسین ایک ایک گھوڑے کا سوم اٹھاتا, سوم کے نیچے سے قاسم کی لاش کے ٹکڑے نکال نکال کے کہتا او میرا یتیم. لے آؤ مہندی شہزادے کی, لے آؤ مہندی شہزادے کی. رو کے کہتا ہائے او میرے حسن کا یتیم, ہائے او میرا قاسم. فرما کی آواز آئی حسین میرے بیٹے کی لاش نہیں لایا. آواز آئی جتنی بھی